بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، یزید کے متعلق تھوڑا سا آپ کے سامنے کلام کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا۔ آپ فوراً غصے میں ہوئے اور فرمایا کہ تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو، اور حکم دیا فوراً اس کو 20 درے مارو جو یزید کو امیر المؤمنین کہے۔ تو یزید ایسا پلید، فاسق، فاجر، ناپاک، نجس آدمی تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ پھر حضرت امام الاولیاء سید علی حجویری حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خاندان پر ظلم و ستم کیے، پھر بعد میں ایک ہی خاندان ہاشمی کا پھول بچا تھا، یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں بچے تھے تو مردوں میں سے صرف ایک یہ ہی تھے۔ تو جب ان کو بھی بے کجاوا اونٹ پر باندھ کر دمشق یزید کے سامنے لایا گیا تو ایک شخص نے کہا، اے امام زین العابدین، یہ بتائیے کہ کیا حال ہے آپ کا؟ جب امام کا حال پوچھا تو امام نے فرمایا، اصبحنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ، کہ میں نے صبح اس حال میں کی اس قوم میں کہ جو قوم موسیٰ کی طرح تھی، من آل فرعون یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، پر فرعونیوں نے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جملے ہیں، کیسے دردناک جملے ہیں، یعنی کہ سب کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایک میں بچا ہوں، اور عورتوں کو زندہ رکھا اور عورتیں یہاں پہ آ گئی ہیں۔ تو یہ حضرت امام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، یعنی یزید کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یزید کیسا نجس اور پلید آدمی ہے، کہ آپ کے دربار میں جو جواب دیا تھا امام زین العابدین نے وہ یہ تھا کہ قوم ایسی تھی کہ جیسے بمنزلۃ ہارون، کہ بمنزلۃ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے۔ تو ویسے ہی ہوا، انہوں نے فرمایا جیسے وہاں ہوا تو یہاں بھی کچھ ایسے ہوا کہ بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ حضرت امام تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، فنحن لا نتوقف فی شانہ یزید، یعنی یزید، بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، کہتے ہیں کہ بعض لوگ یزید پر لعنت کرنے میں توقف کرتے ہیں، پر فرمایا ہم توقف نہیں کرتے، ہم یزید کو اور اس کے اعوان و انصار کو لعنتی سمجھتے ہیں۔ امام عالم اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نظریہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، فرماتے ہیں کہ قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا، فاسق، فاجر اور کبیرہ گناہ کرنے والوں میں سے تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے سند لاتے ہیں کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں،
مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن تک مسجد نبوی بے اذان و بے نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے گئے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا گیا، مدینہ منورہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے لشکر پر حلال کر دیں، رسول اللہ کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک کا چور چور ہو گئے، سر انور کو جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا گیا اور منزلوں پھرایا گیا، حرم محترم مخدرات مشکوہ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے، اور اس سے بڑھ کر قطع رحمی اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ سمجھے کہ قرآن عظیم میں صراحتاً ان پر لعنت فرمایا، اس پر لعنہم اللہ فرمایا، لہذا امام احمد بن حنبل اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت کہ اس فسق و فجور متواتر ہے اور کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت بھی جائز نہیں کہ تکفیر اور امثال وعیدات مشروط بعدم توبہ لقولہ تعالی فسیلقون غیا الا ما تابا، اور توبہ تا دم غرغرہ مقبول ہے، اور اس کے عدم پر جزم نہیں، اور یہی احوط و اسلم ہے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور ضلالت و بے گمراہی صاف ہے، بلکہ یہ انصافاً اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمع ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينقلبون، شک نہیں کہ اس کا قائل ناصبی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مثلا اعلیٰ حضرت نے یزید کو خبیث بھی فرمایا، ایک جگہ فرمایا یزید پلید تھا، صدر الشریعہ فرماتے ہیں یزید پلید تھا اور یزید کبائر کا مرتکب تھا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے یزید شقی اور بدبخت تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تھے یزید خدا تعالیٰ کا دشمن تھا، یزید شرابی تھا، زانی تھا، حرام عورتوں کو حلال کرنے والا تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید اہل بیت کا دشمن تھا۔ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یزید نے صحابہ کرام اور تابعین کے قتل کا حکم دیا تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر فرماتے ہیں یزید سب انسانوں سے بدتر اور مبغوض تھا، یزید بے سعادت تھا۔ بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ فرماتے ہیں یزید ناخلف تھا۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں یزید بدبخت تھا، یزید فاسقوں کے گروہ سے تھا، یزید لعنت کا حقدار تھا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو 20 درے لگائیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں پھر سے یزید نے دین مصطفیٰ کے ساتھ کفر کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یقیناً بالیقین اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، امام حسین کو شہید کروا کے، امام حسین کو تکلیف دے کے، لہذا ہم اس کے اس عمل کو قطعاً جائز نہیں سمجھتے۔ اور وہ لوگ جو خارجی الذہن ہیں، جو ناسبی الذہن ہیں، اور امام حسین اور یزید کو ملا کے کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ہم ان کو بھی ان کا اعوان اور انصار سمجھتے ہیں یزیدیوں کا، اور انہی میں شمار کرتے ہیں، اور ان کو بھی بدبخت اور بد نصیب سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اچھے بخت اور اچھے نصیبوں والا بنائے۔ امام حسین کا
عاشق بنائے، اس دنیا میں بھی امام حسین کا ساتھ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی امام حسین کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔